مہربانی کر کے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ میں میڈیا کے نمائندوں سے درخواست کرتا ہوں پلیز پروگرام شروع کرنا ہے، ٹائم شارٹ ہے آج تھوڑا سا، ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر خارجہ پاکستان، وزراء حکومت سندھ، ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، جام اکرام الدین خان صاحب، عرفان اقبال شیخ صاحب، صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میاں انجم نثار صاحب، سابق صدر FPCCI، چیئرمین BMP اور نائب صدر سارک، زکریا عثمان صاحب، سابق صدر FPCCI اور سینئر وائس چیئرمین BMP، میاں ناصر حیات مگوں، سابق صدر FPCCI اور چیئرمین BMP سندھ، سلیمان چاولہ صاحب، سینئر نائب صدر FPCCI، خواجہ شادیب اکرم صاحب، سابق نائب صدر FPCCI اور چیئرمین BMP پنجاب، نائب صدور FPCCI عقیل کریم ڈیڈی صاحب، زبیر موتی والا صاحب، ڈپٹی چیئرمین TDAP، ممتاز کاروباری شخصیات، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم، دوپہر بخیر۔ میرا نام شیخ سلطان رحمان ہے اور میں FPCCI ہیڈ آفس کراچی میں بطور کوآرڈینیٹر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس سے قبل 2020 میں منتخب نائب صدر کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکا ہوں۔ آج کی اس پروقار تقریب کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ نہ صرف نہایت خوشی کی بات ہے بلکہ باعث اعزاز ہے کہ میں پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار بھی ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب روایت پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ میں جناب فرحان نسیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ فرحان نسیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ میں یہاں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی دو نامور شخصیات میاں انجم نثار حال ہی میں سارک کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خرم طارق سعید کاسی کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عرفان اقبال شیخ صاحب۔
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Minister for Foreign Affairs, respected provincial ministers Nasir Hussain Shah Sahab, Sayyid Ghani Sahab, Jam Ikramuddin Sahab, Murtaza Wahab Sahab, Mayor of City of Karachi, mashallah, Zubair Motiwala, Chairman of TDAP, Mr. Suleiman Chawla, Senior Vice President, Mia Anjum Nisar, Vice President SAC and former President LCCI, FPCCI, all Vice Presidents and all former Presidents, Khwaja Shahzeb Akram, former Senior Vice President FPCCI, Honorable Ministers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As the President of FPCCI, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, I extend a warm welcome to the esteemed Foreign Minister of Pakistan, Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab. Pakistan stands at the cliff of change, necessitating revolutionary measures to catalyze growth and position itself as a leading nation on the global stage. Representing the business community, I firmly believe that exports are the foundation of our economic prosperity. It's a matter of concern that Pakistan exports have stagnated between $20 to $30 billion for the past 2 decades. When compared with India's export of USD 670 billion and even Bangladesh surpassing us, it underscores that urgency for change. FPCCI established the Policy Advisory Board in 2021. The board's collaboration with the Ministry of Commerce has been instrumental in shaping trade agreements negotiations, furthering Pakistan exports opportunities. We take immense pride in our proactive involvement in landmark trade agreements such as the Pak GCC FTA, Goods and Services, Pak Malaysia FTA, Pak Indonesia FTA, and Pak UAE CEPA. Our unwavering commitment is evident in the comprehensive negotiation papers developed for the ministry, a conclusion of extensive stakeholder discussions and in-depth research. Pakistan can enhance ties with African nations by focusing on mutual economic ventures, promoting cultural and educational exchanges, and collaboration on health and security. Environmental cooperation targeting climate change and active engagement in regional forums, like the African Union, will fortify the bond. Additionally, tapping into the Pakistan diaspora in Africa can foster closer relationships. Intra-regional trade metrics reveal that South Asian nations predominantly trade with Europe, North America, and East Asia, and only 5% of their trade within their region, compared to ASEAN's 25% effective free trade agreements. Like an optimized SAFTA could boost intra-regional trade in South Asia, a region with 1.7 billion consumers. Furthermore, supporting startups and SMEs, which comprise 96% of Asian businesses and provide 2/3 of its private sector jobs, can spur job growth and innovation. Though they currently face challenges in accessing finance. Foreign Office previously requested FPCCI to host SCO conference, but it was later postponed. It is requested if the Foreign Office may now resume and conduct the conference. FPCCI has already sought funding and ready to host the conference. And finally, I want to thank especially for Mr. Khalid Amin and Shabir Mancha for their tireless efforts for the approval of this building plan. Thank you very much. बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ अंजुम निसार साहब, साबिक सदर FPCCI
اور وائس پریزیڈنٹ سارک سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انجم نثار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Minister for Foreign Affairs, Provincial Ministers, Mayor of the city, prominent businessmen, business leaders, members of FPCCI, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا خوبصورت دن ہے اور بڑا یادگار دن ہے ان دا ہسٹری آف ایف پی سی سی آئی کہ ماشاءاللہ اس فیڈریشن میں ماشاءاللہ یقیناً بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تشریف لائی تھی محترمہ۔ جب آپ آتے ہیں تو پرانے جو ہمارے بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو اس وقت ایکٹیو تھے، کام کر رہے تھے، ان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام، اور آج ماشاءاللہ آج آپ تشریف لائے ہیں۔ اٹس اے آنر فار ایف پی سی سی آئی، اور الحمدللہ آپ کے ہاتھوں سے آج ایک اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے فارن منسٹر جنہوں نے آپ کو ٹائم تو بہت کم ملا، لیکن میرے خیال میں جتنی اپنی ایکٹیویٹی ود ان اسپین آف 15 months شو کی، دیٹ شوز کہ انشاءاللہ وی آل ہیو اے ہوپ ان یو سر، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آپ پہ مزید بڑی ذمہ داریاں ملیں گی، اور انشاءاللہ آپ ان ذمہ داریوں کو مزید اچھے طریقے سے عہدہ برآ ہو سکیں گے۔ آپ یہاں تشریف لائے بزنس کمیونٹی کے اس فورم پہ سر، نیچرلی کچھ پرابلمز میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں گزارش کر دوں۔ سب سے پہلے تو جناب میں خالد امین صاحب کا اور شبیر منشا صاحب کا ان کے ہارڈ ورک پر ان کو جو ہے مبارکباد دوں گا، اور ساتھ جناب سائیں ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں، دو از ناٹ ہیئر، اور ان کی اور منسٹر صاحبان کے بھی جو اس میں یقیناً بڑی پازیٹیوٹی تھی کہ وہ سارے جو مناقشے کے مراحل تھے اور جو چند مشکل مراحل تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے حل ہوئے، اور آج انشاءاللہ ایک عظیم عمارت انشاءاللہ جو آج جس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ مضبوط عمارت کھڑی ہوگی، جہاں سے بزنس کمیونٹی کی آواز اٹھے گی، اکنامکس کی آواز اٹھے گی، معیشت کو بہتر کرنے کی انشاءاللہ آواز اٹھے گی۔ ہم سے پہلے دوستوں نے اپنا رول پلے کیا، ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اینڈ دس از دا وے تھنگز آر سپوز ٹو گو آن۔ سر مراد علی شاہ صاحب نے، چیف منسٹر صاحب، آج وہ یہاں نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی جو آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے جس کو ریسنٹلی آپ ہی نے وہاں بھی سنگ بنیاد رکھا، ایک بڑا اچھا کام ہے۔ وی آل نو دا لینڈ ان کراچی از ویری ایکسپینسو، اور اگر ہم نے انڈسٹری لگانی ہے دین وی نیڈ اے چیپر لینڈ، اینڈ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے انوائرمنٹ پیدا کریں تاکہ انڈسٹری لگ سکے۔ انڈسٹری لگے گی، ٹیکسیشن، اینڈ دین فیڈرل ٹیکسز بھی آئیں گے، پروونشل ٹیکسز بھی آئیں گے، اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ پھر آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری گورنمنٹس کی ہوتی ہے کہ روزگار مہیا کرنا، تو وہ ذمہ داریاں بھی پوری ہوں گی۔ سو سر میری گزارش ہوگی کہ چیپر ریٹس پہ یہ انڈسٹریل لینڈ دیا بھی جائے، اور جلد سے جلد اس کو ڈیولپ بھی کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اپ کنٹری سے اگر کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، را مٹیریلز کراچی سے لے کے جائیں گے، اینڈ دین وی برنگ اٹ بیک ٹو کراچی، تو بہت سارے ہمارے جو ایکسٹرا چارجز آ جاتے ہیں۔ تو اگر قریب ترین ایریا میں گڈز آئیں گی اور یہیں سے ایکسپورٹ ہوں گی تو ہماری کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہم ہوں گے۔ سو ہماری گزارش ہوگی کہ کائنڈلی سر اس طرف آپ خاص توجہ دیجیے گا۔ باقی سر انفلیشن آپ کو پتہ ہے کہ اٹس مطلب ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ہمارا بہت مہنگا ہے، اس کاسٹ پر ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ ہیونگ اے مارک اپ آف 22%، دین جو الیکٹریسٹی پرائس ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے کمپیٹ نہیں کر سکتے،
اور جو ہمارے پاس جو پچھلے ہمارے پاس جو کچھ بینچ مارک تھا جو ہم نے ایکسپورٹس کی، اس سال بھی ایکسپورٹ کم ہوئی اور مزید بھی کم ہونے کے اندیشے ہیں. سر میری گزارش ہوگی کہ ہم جب تک اپنے فنڈامنٹلس کو ٹھیک نہیں کرتے، جس میں آپ کی ان پٹ کاسٹ ہے، دیٹ از مارک اپ، دنیا میں ایسا مارک اپ کہیں بھی نہیں ہے جتنی کاسٹ ہم بیئر کر رہے ہیں. سر وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور کوئی بھی ہمیں صرف پاکستانی پروڈکٹس لے کے جائیں گے تو ہمیں اس کا ایڈوانٹیج نہیں دے گا. وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دیٹ، وی ہیو ٹو فائٹ ود دیٹ ود دیم سر. اور پھر آپ کی بجلی کی پرائس، اینڈ دین سر آج کل ایل سیز کے مسائل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ پروڈکٹیوٹی 1/3 ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. اور اگر یہی حالات اس طرح چلیں گے تو مجھے سر ڈاؤٹ ہے، ہم بھی سر اپنی معیشت کے حوالے سے چلیں، اچھے برے ڈاکٹر ہی کہہ لیں، ہمیں بھی مان لیں، اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح چلے تو ود ان 8 اور 6 months 6 to 8 months سر بہت ساری انڈسٹری کلوجر پہ جائے گی. سر اس کا کچھ نہ کچھ سوچیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بڑے لیڈر ہیں اور جتنے بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ جیسے یہ الیکشنز کمپلیٹ ہوتے ہیں اللہ آپ کو اس سے بڑی پوسٹ دے، اچھا بڑا منصب دے. اور وی وانٹ ٹو سی یو کہ آپ کو یہ دن بھی یاد رہے گا کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو بزنس کمیونٹی نے ایکسچینج گزارشات آپ سے کی تھی، اور جب انشاءاللہ جب اعلیٰ منصب پہ ہوں گے تو FPCCI کو بھولنا چاہیے گا تاکہ آپ بار بار آئیں گے، کیونکہ سر ہماری معیشت ٹھیک ہوگی تو سارے معاملات چلیں گے. سر کب تک ہم کشکول لے کر دنیا کے آگے پھرتے رہیں گے؟ سر ود دیز فیو ورڈ سر اٹ از این ہسٹورک ڈے. انشاءاللہ ہوپ فلی یہ جب عمارت سر اٹھائے گی، اور آپ کو بھی یاد رہے گا کہ آپ نے ایک 23 منزلہ عمارت کی بنیاد رکھی تھی جس کا کام معیشت کی ڈیولپمنٹ تھی، تو انشاءاللہ آپ کو بھی فخر ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ میاں انجم نثار صاحب. اب میں درخواست کروں گا میاں ناصر حیات مگوں، جو کہ سابق صدر FPCCI ہیں اور پالیسی ایڈوائزری بورڈ کا قیام ان کے انڈر میں پچھلے 2021 میں عمل میں آیا. ناصر حیات مگوں صاحب. جی بلاول بھٹو صاحب، فارن منسٹر آف پاکستان، ینگ لیڈر، خوبصورت شخصیت، منسٹرز زبیر موتی والا صاحب، مجھے بتایا گیا ٹائم بہت کم ہے، میں نے 3 باتیں کرنی ہیں. اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو لینا ہوگا، اور وہ نہیں جو گنا چنا آپ کے پاس آتا ہے، اپنے کام کراتا ہے اور نکل جاتا ہے. اب ایک انویسٹرز کونسل بنی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب ہیں، منسٹرز ہیں، سیکرٹریز ہیں، آرمی چیف ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. تو جس نے ملک چلانا ہے وہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، میں 1 سال اور 2 مہینے پریزیڈنٹ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک آدمی چاہیے، کچھ زیادہ لوگ نہیں چاہیے، جو با اختیار ہو اور کرنا چاہتا ہو. یہ پالیسی بورڈ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ فیڈریشن کا ایک ریفرنس بڑا خراب تھا کہ یہاں کوئی کام نہیں ہوتا. تو یونس زاگا صاحب جو سیکرٹری فائنینس اور سیکرٹری پاور سے ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے یہاں بڑی انٹرفیئرنس ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا. تو میں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو کوئی بغیر انٹرفیئرنس کے فری ہینڈ دیں گے. وہ بغیر کسی سیلری کے انہوں نے کام کو سنبھالا، بورڈ بنایا. آج ہم ریسرچ کر رہے ہیں، 12 پیپر لکھ چکے ہیں، اور ہمیں منسٹری آف کامرس نے بھی 1-2 پروجیکٹ دیے ہیں جو ہم کر چکے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ ایک جو بزنس کا ادارہ ہوتا ہے چیمبر فیڈریشن، وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں اقرا پروری ہوتی ہے، کوالٹی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹریڈ آرڈیننس ہے وہ اس بری طرح اتنا پرانا، اتنا فرسودہ ہے کہ اس میں بڑے پرابلمز ہیں. تو اس کی وجہ سے جو صحیح ادارہ ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے. اب ہم کو یہاں ایک بلڈنگ بنانی ہے 24 منزلہ، جس میں بیسک کام تو آپ نے کر دیا، جو کہ 20 سال سے ہمارا پینڈنگ تھا، اور آپ کے آتے ہی یہ کام ہو گیا. تو اس میں ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں 50 کروڑ روپے یا ادھار دے دے سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ دے دے تو بہتر ہے، جو ہم 4 سال میں بلڈنگ جب نکل آئے گی تو واپس کر دیں گے، یا ہمیں 5 فلور بیچنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم یہ بلڈنگ کو یہاں ایک لینڈ مارک بنائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناصر حیات مگوں صاحب.
خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی تقریب یہاں پر فیڈریشن میں 2 بلڈنگوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہے، جس کی انویلنگ سیریمنی یعنی کہ تقریب نقاب کشائی ابھی چند سیکنڈوں میں ہوگی۔ 2 بلڈنگیں ہیں، ایک ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں پالیسی ایڈوائزری بورڈ کو، مستقل ان کے انڈر ہوگی، وہاں پہ پالیسی ایڈوائزری بورڈ اپنا کام کرے گا۔ دوسری ہم کر رہے ہیں یہاں پہ ایک انیکسی ٹاور بنا رہے ہیں، جس میں ڈسپلے سینٹر بھی ہوگا اور جدید سہولیات میسر ہوں گی تاکہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس سے مستفید ہو سکے۔ اور اس بلڈنگ کا جناب بہت مشکل سے نقشہ پاس کرایا گیا ہے، جس میں ناصر حیات مقبول صاحب کی بڑی کاوشیں تھیں، بڑی کوششیں تھیں، جس کے بعد یہ نقشہ پاس ہوا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا مہمان خصوصی بلاول بھٹو صاحب سے، عرفان اقبال شیخ صاحب سے، انجم نثار صاحب سے، اور فرنٹ ایک سیکنڈ سر، فرنٹ رو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ جی آپ جی خالد امین صاحب جی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، ادھر سے سارے میرے دوست سر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے۔ یہ خواب محترمہ شہید بھٹو کا، بے نظیر بھٹو کا تھا۔ 1995 میں انہوں نے، زرداری صاحب ساتھ تھے، میرے بہت قریبی دوست ہیں، آپ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں۔ وہاں پر میڈم نے یہاں چوک سے اور بورڈ پر بتایا کہ ایکسپورٹ کی ضروریات کیا ہیں۔ یہ آج جو کچھ بھی ہو ایکسپورٹ کی کوئی بات نہیں۔ یہ 28 سال پہلے 1995 میں میں نے شروع کیا، اور کرتے 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 کہیں سے سپورٹ نہیں ملی، نہ فیڈریشن سے ملی۔ پلیز اب پلیز 2 منٹ ہے، شارٹ تو ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ ایکسپورٹ ریسرچ سینٹر کی بات ہو رہی ہے جس پہ کوئی گفتگو ہی نہیں۔ یہ میڈم کا خواب تھا، یہ زرداری صاحب کا خواب تھا، اس میں ناصر حیات یہ بیٹھیں ناصر بھائی، یہ ان کی کاوشیں تھی۔ یہ ان کی تھی کاوش، یہ تھی مراد علی شاہ کی، یہ تھی عبداللہ شاہ کی۔ عبداللہ شاہ اور میں پلان کرتے تھے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ اب یہ 23 منزلہ بنی ہے، جو بننی چاہیے 75 منزلہ۔ آپ سے انہوں نے کیوں مانگے ہیں 50 کروڑ؟ ان کو چاہیے کہ یہ 1 ارب 50 کروڑ مانگیں۔ آپ اسکول کو دیتے ہیں، آپ ہاسپٹل کو دیتے ہیں، آپ روڈ کو دیتے ہیں۔ جس نے آپ کی اکنامکس کو، جس نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، اس پر کسی نے بات ہی نہیں کی۔ کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ ایکسپورٹ بڑھے گی کہ جب ایکسپورٹ ریسرچ سینٹر بنیں گے، اور وہ 28 سال میں ایک دفعہ بنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں آپ کے جو سومرو صاحب وہاں بیٹھے، اور ایک بلاول وہ جنید بھائی، کہتے ہیں کر کر کے منتیں، کر کر کے منتیں، بلاول تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا لیا۔ اور ایک میں نے شعر سنایا تھا، ذرا سا ویٹ جنید بھائی ویٹ، اتنے ظالم نہ بنو، آپ کے لیے عرض ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے؟ کیا آپ اپنی والدہ کا خواب، آپ مجھے علیحدہ وقت دیں۔ ان میں سے بیچاروں کو، یہ سب بہت مہربان ہیں، ان بیچاروں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا خواب کیا تھا۔ تو کیا آپ کمٹ کرتے ہیں کہ مجھے آپ وقت دیں گے؟ اور کیا یہ کمٹ کرتے ہیں کہ 1 ارب 50 کروڑ دیں گے؟ نہیں، یہ دیں گے۔ آپ کیا انڈس ہاسپٹل کو نہیں دیتے، روڈز کو نہیں دیتے، سڑکوں کو نہیں دیتے، ایجوکیشن سٹی کو نہیں دیتے؟ یہ سر ان کو تو بولیں، بار بار پیچھے سے یوں کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ اور آپ کی فلائٹ رک سکتی ہے۔
وعدہ وفا نہ کیجئے، وعدہ تو کیجئے، میں یہ تو کہہ سکوں کہ مجھے انتظار. دیکھیں صاحب، ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، ایک یہ ہیں، اللہ جانے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، مگر اس سے پہلے کہ یہ آپ کو یہاں سے اٹھائیں، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، وہ میں ضرور پہناؤں گا. کہاں دیکھیں صاحب کتنی پابندیاں انہوں نے مجھ پہ لگائی ہیں. مہمان خصوصی صاحب بلاول بھٹو صاحب، عرفان اقبال شیخ 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 صاحب. ارے یار آ جاؤ. سر میں ریکویسٹ کروں گی، وی آر گوئنگ فار آر انویلنگ سیرمنی ناؤ. آپ لے جائیں، آپ لے جائیں، لے جائیں. تقریب رونمائی کے لیے تشریف لے آئیں. بہت شکریہ بلاول بھٹو صاحب. جی جی میں بلا رہا ہوں. جی بلاول بھٹو صاحب نے بہت مختصر تمام معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں. بلاول بھٹو صاحب تقریر کے لیے اسٹیج پر آ رہے ہیں. اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. تمام لوگوں سے درخواست ہے سیٹوں پہ تشریف رکھیں، اپنی نشستوں پہ آ جائیں تاکہ بلاول بھٹو صاحب کو تقریر کا موقع دیا جا سکے. بلاول بھٹو صاحب نے سر یار ان کو بلاول بھٹو صاحب نے بہت مختصر عرصے میں پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکالا، جس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں میں ریکویسٹ کروں گا بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب. سر آئی ہیڈ دا پلیزر اینڈ آنر آف ریسیونگ پرسنلی سائنڈ آٹوگراف آف your grandfather as Prime Minister of Pakistan. Pleasure to meet you. Thank you. I will await. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. It is an honor and a privilege and a pleasure to be here today and have the opportunity to engage with all of you at the FPCCI. And I am particularly pleased کہ ہمارا یہ جو فنکشن ہے خالد صاحب نے اتنا اس میں روشنی لے کر آیا ہے اور ہمارا بوٹ کو بھی لفٹ کیا ہے، اور جو اصل کہانی ہے
इस इनिशिएटिव का और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी और जिस तरीके से ये होते होते हम इस हद तक पहुंच चुके हैं उसका पूरा कहानी सुनाया था। अब मैं अपना जो फॉरेन ऑफिस का तैयार किया हुआ स्पीच है मैं वो आपको सुनाऊंगा। President FPCCI Mr. Irfan Iqbal Sheikh Sahab, Senior Vice President FPCCI Mr. Suleiman Chawla, distinguished office bearers and members of the FPCCI, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a pleasure to be here among this eminent gathering of Pakistan's leading businessmen and industry stalwarts. I am delighted to be part of the FPCCI's important endeavor of establishing the Export Research Center in Karachi. I am confident that the center will greatly contribute to enhancing Pakistan's exports, particularly to new markets. At the heart of our economic journey lie the Chamber of Commerce and Industry, the lifeline of trade and commerce. Your role is invaluable as you act as the driving force behind economic growth, innovation, and employment generation. You play an integral role in our national's economic resilience, and together we shall forge ahead on the path of progress. Ladies and gentlemen, in an increasingly interconnected and interdependent world, the work of our diplomats has never been more pivotal to ensuring the prosperity and growth of our economy. The Ministry of Foreign Affairs, therefore, has a crucial role in the promotion of Pakistan's interests through increased focus on economic diplomacy. We are your partners in ensuring rapid industrial development, increased investment, export-led growth, and navigating the challenges of rapidly transforming global economy. As we all know, Pakistan has immense potential for high and sustained economic growth, which remains untapped. With a youthful population of 220 million, vast stretches of fertile agricultural land, significant natural resources, and geographical location, Pakistan can act as a hub for transit trade and related investment. Yet, we lack stock of the past several, as we take stock of the past several decades, it is evident that our ability to translate the economic potential into tangible reality has been hampered by multifaceted challenges. These include over-reliance on imports, suboptimal performance of our export sector, and I appreciate the launch of this Export Research Center, as I am optimistic that it will play a crucial role in the promotion of export-led growth of our economy. Chambers form an important part of our economic landscape. If we want to emerge as an economic powerhouse, we need to focus on catalyzing growth by consistently incorporating timely inputs and perspectives from all stakeholders, including the public and private sectors. We can drive forward the agenda of promoting exports and economic prosperity. And I'm happy to note that the FPCCI's active engagement in various trade agreements, including Pakistan's free trade agreements with GCC, Malaysia, Indonesia, and the UAE. It is the private sector that is ultimately responsible for producing an export surplus, adding value to our products, powering innovation, and staying ahead of the curve. I expect our business to focus on export-led growth, which can, among other things, require export surpluses, great diversifications in our export sector. Dear friends, the link between economic performance and diplomacy is mutually reinforcing. Effective economic diplomacy can contribute to sustained economic growth, stabilize self-sustaining growth trajectory, and expand commerce. The global economic landscape is constantly evolving, and as your foreign minister, I am acutely aware of the imperative to create an enabling environment for our businesses to thrive beyond our borders. I have always advocated that businessmen and women possess unique qualities that make them effective ambassadors in certain contexts. Their expertise in international trade and commerce and business enables them to bridge gaps between nations and foster economic cooperation.
Additionally, you often act as our best representatives, particularly during trade missions and business meetings, showcasing our strength and values. I believe if we put business people in one room, they find their own ways to connect with each other and form strong economic partnerships, promoting cross-border investments which can sustain geopolitical shocks. Your role as our trade ambassadors can significantly contribute to enhancing international relations and driving economic growth worldwide. Ladies and gentlemen, as Foreign Minister, I am proud to share that over the past year and a half, I've placed special emphasis on fostering an environment that encourages growth, stimulates trade, and attracts investment in our foreign policy. On many overseas visits, I make an effort to protect and promote our entrepreneurs, business, and their integration into global value chains. In Iraq, we signed an MOU between the FPCCI and its Iraqi counterpart and established the Business Council. You should all benefit from these arrangements. Our diplomatic missions abroad play a key role when it comes to market diversification, and we have instructed them to promote our businesses in international markets and work with all of you to maximize opportunities. We have placed a special focus on emerging markets throughout our Look Africa policy. I am happy with the lead taken by our chambers in recent exchanges of business delegations with Ethiopia. Through infrastructure development and bilateral and multilateral agreements, we are enhancing connectivity. I am happy to note that the Ministry of Foreign Affairs is making its utmost efforts to facilitate the businesses and resolve their concerns. For example, to address delays in attestations of documents, businessmen have now been allocated exclusive time slots at the Ministry of Foreign Affairs and at our camp offices. Our Economic Diplomacy Division is reaching out to all Chamber of Commerces to assist in exploring opportunities and surmount challenges through our missions abroad. To help us assist the business community, we encourage you to share concrete proposals with the Ministry of Foreign Affairs of what more we can do to engage with you directly and serve as your Foreign Office and as your embassies abroad. Dear friends, I am confident that our collective efforts would help us realize the dream of transforming Pakistan into an economic powerhouse. I have full faith that in our chamber, and I wish you all the best in your endeavors towards a brighter and more prosperous future for our nation. In conclusion, मैं थोड़ा सा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले सूबे सिंध में और उन एक्सपीरियंस से हम कैसे सीखे वफाक में कोई इम्प्रूवमेंट्स ले सकते हैं उन पे आपसे थोड़ी मिनट के लिए बात करना चाहूँगा. One of the elements from our Sindh government experience that I have found to be the most effective, not only in enhancing service delivery, enhancing the governance and transparency, has been the pursuit of the public-private partnership model here in Sindh. And our government's the People's Party's government efforts within the domain of public-private partnership has been internationally recognized. I know that international organizations are used to cite as examples of kitna bura hai हमारा हालात, मगर इस इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक सर्वे ने एक रिपोर्ट है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के नाम पे इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने करवाया था और इन्होंने एनालाइज किया पूरा जो एशिया में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं और वो जो हुकूमतें ये काम कर रही हैं और हमें सुबह सिंध को पूरा एशिया में नंबर 6th रैंकिंग दिया गया है और वो and I believe that we have witnessed, whether it is in the health sector, किसी ने Indus का example दिया, there's an Indus hospital in Badin that is an example of public-private partnership, many hospitals that are an example of public-private partnership. Education sector में कुछ ऐसे schools हैं for example हमने ज़िंदगी ट्रस्ट के साथ जो public private partnerships किए हैं यहाँ कराची में and आप उन schools को अगर देखेंगे वहाँ जिस तरीके से service delivery, governance, transparency में improvement आया है हमारा जो हमेशा एक शिकायत वैसे सिंध हुकूमत का होता आ रहा है कि हमें वो वसाइल नहीं मिलते
مگر you don't, the other side of that story is کہ پورا وسائل شاید نہ ملیں, لیکن ہم نے جو ہمارا سولوشن اس کا نکالا وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. جو ہمارا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہے, چاہے وہ سندھ میں سڑکیں ہیں, برج ہیں, ان کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تھرو کروایا ہے. The Jhirk Mulakatiyar Bridge is the largest bridge on the Indus, and that too is done by public-private partnership. Thatta Sajawal dual carriageway is a public-private partnership, and it's already, the last I'd heard, it's broken even. I imagine it must be doing even better today. Anyway, the maqsad is یہ سب کچھ کہنے کا کہ I believe there's a lot more that we can achieve together. کہ if the government partners with the private sector, اب صرف یہ شہر کراچی کو دیکھیں, اتنا بڑا پاپولیشن ہے ہمارا, پاپولیشن پہ آج کل بحث چل رہی ہیں, اتنا زیادہ بڑا پاپولیشن ہے ہمارا, جس تیزی کے ساتھ یہاں کا پاپولیشن ہے, ہم جو we can't keep up with the pace of demand, whether it comes to utilities, whether it comes to infrastructure, whether it comes to water, whether it comes to sanitation. یہ کام اگر ہم مل کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک طریقہ کار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو نکال سکتے ہیں تو کراچی جیسے سٹی میں بھی ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. So I really believe that this is the model to follow. I'm very upset to hear کہ آپ کی نمائندگی کسی ایک فورم میں نہیں تھا, اور میں ضرور وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کروں گا کہ اگر ایسے کوئی فورم ہے تو اس میں بزنس کمیونٹی کے اگر آفیشیل نمائندگی نہیں تو آپ آنریری نمائندگی دے سکتے ہیں, آپ میٹنگز ان کے ساتھ بلا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب صدر زرداری ملک کا صدر تھا تو بزنس کمیونٹی کا ایکسیس پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹس ہاؤس, کوئی ایسا اکنامک پالیسی نہیں ہوتا تھا جس سے وہ آپ سے مشورے کیے بغیر کا فیصلہ لیتا تھا. چاہے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہم کر رہے تھے یا ہم بجٹس بنا رہے تھے یا ہم پروجیکٹس, جو بھی فیصلے, جو بھی پالیسی, چاہے وہ ٹیکسٹائل پالیسی ہو, چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر پالیسی ہو, چاہے وہ ہمارا شہر ہو, ایوری سنگل ڈیسیجن میں صدر زرداری صاحب کا یہ اپروچ تھا کہ he didn't believe that he had the answer to everything. He would engage with the business community and together ہم ان مسائل کا پرابلمز نکال سکتے تھے. اور اس وقت شاید ہمارا میڈیا کے دوستوں اس دور کا زیادہ تنقید کرتے تھے, مگر تاریخ نے اب یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان کا ایکسپورٹس ریچڈ ہسٹورک لیولز تو وہ تب تھا جب صدر زرداری پاکستان کا صدر تھا. اور اگر ہم نے ایک بار پھر ایکسپورٹ ڈریون, جیسے آج کا ہمارا ایونٹ بھی فوکس ہے اور سب کا زور ہے, یہ ہمیں آپ کے تقریر میں آپ کہہ رہے تھے یہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ کو 90s کے دہائی میں ادھر چاک بورڈ پہ چارٹس بنا کے لیکچر دے رہی تھی کہ ہمیں ایکسپورٹ گروتھ کی طرف جانا چاہیے. یہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ میں ہے. تو اب اگر پاکستان کا معیشت کو ہم نے بچانا ہے, and I agree with you, despite some impressive achievements, particularly in the last days of this government when it comes to the IMF and our foreign investors, the 8-10 months ahead are looking very difficult for the average citizen of Pakistan. And we have to find out-of-the-box solutions, partner with the private sector, and meet these challenges head-on. I'm incredibly grateful to the FPCCI and to all of you for having me here today. And I wish I had the opportunity to spend the rest of the day with you. But I have been summoned to Islamabad, so I must depart. But I do request that as soon as this assembly ka ye issues khatam ho jaye aur assembly dissolve ho jaye, to main Nasir Shah sahab, Tarheju sahab se request karunga ki I'd love the opportunity to either come to you or have you come to Bilawal House, so we can discuss in detail, perhaps over a meal or something, the various challenges that we face. And I am optimistic. Challenges to bahut hi zyada hain, مگر پاکستان نے ماضی میں بھی سارے چیلنجز کا مقابلے کر کے آگے بڑھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنریشن میں آپ کو ریزلٹس دیں گے. تھینک یو. Thank you, Bilawal Bhutto Sahab, for your thoughtful remarks. میں درخواست کروں گا